بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 9، فقط انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دینا۔ اگر پوری انگلیوں کو موزے پر نہیں رکھا بلکہ فقط انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھی تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جاوے تو درست ہو جاوے گا۔ مسئلہ 10، موزے پر مسح کرنے کا مستحب طریقہ۔ مسح میں مستحب تو یہی ہے کہ ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، اور اگر کوئی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے مسح کرے تو بھی درست ہے۔ مسئلہ 11، موزہ بھیگ جانے سے مسح کا حکم۔ اگر کسی نے موزے پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلی یا بھیگی گھاس میں چلی جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ مسئلہ 12، مسح میں فرض مقدار۔ ہاتھ کی 3 انگلیوں بر موزے پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم میں مسح درست نہ ہوگا۔ مسئلہ 13، مسح توڑنے والی چیزیں۔ جو چیز وضو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور موزوں کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو مسح جاتا رہا۔ اب دونوں پیر دھو لیوے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ 14، اگر ایک موزہ اتار ڈالا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پیروں کا دھونا واجب ہے۔ مسئلہ 15، اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسح جاتا رہا۔ اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے، پورے وضو کا دوہرانا واجب نہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزے اتار کر پورا وضو کرے۔ مسئلہ 16، موزہ پر مسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا، اس لیے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح جاتا رہا۔ دوسرا موزہ بھی اتار دیوے اور دونوں پیر اچھی طرح سے دھوئے۔